غیبت میں انتظار کریں گی فرمایا، اور پھر اس کے بعد کہا اے سلمان یہ میری اطاعت ہے، یہ میرا خون، یہ میرا گوشت، ان کا علم میرا علم، ان کا حکم میرا حکم۔ پھر اس کے بعد نہایت سخت جملہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، من آذانی فیہم، جو مجھ کو میرے اوصیاء کے متعلق اذیت دے گا، تکلیف پہنچائے گا، اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو نبی اکرم سے علم چلا ہے، نبی اکرم کے بعد مولا کائنات، کل جو حدیث ہم نے پیش کی تھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ایک امام کو کیسا ہونا چاہیے، للامام علامات، امام کے لیے چند علامتیں ہیں، کیا بیان فرمایا، ان یکون، امام کو ایسا ہونا چاہیے، اور ہمارا ہر امام ان فضائل و کمالات کا حامل تھا، ان صفات کا حامل تھا۔ ہمارا ہر امام اعلم الناس تھا، ہمارا ہر امام ازہد الناس تھا، ہمارا ہر امام اتقی الناس تھا، ہمارا ہر امام اورع الناس تھا، ہمارا ہر امام اعبد الناس تھا، ہمارا ہر امام اشجع الناس تھا، ہمارا ہر امام اسخی الناس، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا سخاوت مند ہمارا ہر امام تھا، اعلم الناس، ہر امام تھا۔ یہ تو وہ تھے اہل بیت کے لیے ہے نا، یہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں کہ زق العلم زقا، جنہیں علم بڑھایا گیا۔ کیا بات ہے۔ لہذا ساتویں امام کے علم کے متعلق ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ہم امام اسے مانتے ہیں جو منصوص من اللہ، منصوص ہے رسول، اور امام ثابت کی طرف سے نسخ ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے کس کے متعلق نس چھوڑی ہے؟ چھٹے امام سے نس کس کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا، اشارہ دیا تھا کہ بڑے بیٹے اسماعیل، پھر اس کے بعد عبداللہ افتح، پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لیکن ہم ہر ایک کو امام نہیں مان سکتے، جو منصوص ہوگا اسی کو امام مانیں گے۔ تو ساتویں امام کے بارے میں نص جو روایتوں میں ملتا ہے، راوی کا نام ہے یعقوب بن سراج۔ یعقوب کا کہنا ہے کہ میں امام کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور چھٹے امام کو دیکھا کہ گہوارے میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اور آپ اس کے بالائے سر کھڑے ہیں اور اس سے سرگوشی فرما رہے ہیں۔ کون گہوارے میں تھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور اس سے سرگوشی فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ سرگوشی نہیں ہے صرف، بلکہ علم عطا کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بالائے سر کھڑے ہیں، سرگوشی فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا ادھر آؤ، مجھے بلایا اور پھر مجھ سے کہا سلام کرو، یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں۔ اس طرح سے پہچنوایا۔ امام کو جس پر بھروسہ ہوتا تھا اس کو بتاتے تھے، ہر ایک کو نہیں۔ کہا کہ تمہارے امام، ان کو سلام کرو۔ یعقوب بن سراج کہتے ہیں میں نے سلام کیا اور گہوارے میں ہمارا ہر امام فخر عیسیٰ تھا، ہمارا ہر امام فخر موسیٰ تھا، ہمارے اس امام کا تو نام ہی موسیٰ ہے۔ لہذا سلام کے بعد کہا جو تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اس کا نام جا کر بدل دو۔ گہوارے میں ہے، یہ علم آیا کہاں سے کہ کل اس کے یہاں راوی جو ہے
याकूब बिन सिराज उसके यहाँ बेटी हुई है और उसने बेटी का नाम ऐसा रखा है कि जिस नाम को अल्लाह पसंद नहीं करता, कहा जो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, जिसका नाम तुमने जो रखा है उस नाम को बदल दो, अल्लाह उस नाम को पसंद नहीं करता है। रावी का कहना है, छठे इमाम को देखा, छठे इमाम ने कहा जाओ जो तुमको हुक्म हुआ है उसे बजा लाओ, जो तुम्हें हुक्म हुआ उसे बजा लाओ। क्या नाम था जो अल्लाह को पसंद नहीं? वो नाम हुमैरा था। इस हदीस से दो बातें तो समझ में आ रही हैं कि इमाम के पास जो इल्म था वो कोई मामूली इल्म नहीं था। किस इल्म के मालिक थे? इल्म लदुन्नी। हर इमाम के पास इल्म लदुन्नी था, इल्म वहबी था, इल्म कसबी नहीं था। इल्म की 3 किस्में हैं, ज़ाती, वहबी, कसबी। ज़ाती इल्म अल्लाह ताला का, किसी की तरफ से नहीं, खुद उसकी ज़ात में इल्म उसी की तरफ से, किसी ने नहीं दिया। उसे क्या कहते हैं? इल्म ज़ाती कहते हैं। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। उसके पास गैब का इल्म है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। तो मुसलमान गुफ्तगू करते हैं, इस आयत को लाते हैं, ये दलील बना के इस आयत को पेश करते हैं कि नबी के पास इल्म गैब नहीं था। इस आयत के अंदर जो अल्लाह कह रहा वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, यहाँ पर इल्म से मुराद कौन सा इल्म गैब है? जो इल्म ज़ाती है वो किसी के पास नहीं है। जो अल्लाह का इल्म इल्म ज़ाती है वो किसी के पास नहीं है। दूसरी 2 किस्में इल्म की क्या है? इल्म वहबी है और इल्म कसबी है, जो इल्म ज़ाती के मुकाबिल में है। इल्म ज़ाती के मुकाबिल में 2 तरह के इल्म, इल्म वहबी और इल्म कसबी। इल्म वहबी जो हिबा किया गया हो, जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिसे इल्म अता किया। तवज्जो रहे, यानी उसने दुनिया में किसी के सामने जाकर के दुनियावी दर्सगाह में ज़ानुए तलम्मुस नहीं तय किया, अल्लाह ताला ने अता किया। उस इल्म को क्या कहते हैं? इल्म वहबी और इल्म लदुन्नी कहते हैं। इल्म लदुन्नी यानी मिन लदुनिल्लाह, यानी वो इल्म जो अल्लाह की जानिब से हो। और तीसरी किस्म क्या है? इल्म कसबी है, जो हम लोग इल्म हासिल करते हैं। अल्लाह कह रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला जबकि तुम कुछ नहीं जानते थे। हमारे लिए, उनके लिए, इन हस्तियों के लिए नहीं है। ये तो वहाँ से इल्म लेकर आई थी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है कि जिसने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को पैदा किया। इससे मुराद कौन है? अइम्मे ताहिरीन है। और यहाँ पे जो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से जब निकाला, ला तालमूना शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जब कुछ नहीं जानते थे, मकतब में जाना शुरू किया और इल्म हासिल करना शुरू किया। ये जो इल्म हमारे पास आया, इस इल्म को क्या कहते हैं? इल्म कसबी कहते हैं। दुनिया में आकर के जो इल्म कसब किया है उसे इल्म कसबी कहते हैं। लेकिन अइम्मा ताहिरीन का जो इल्म था वो इल्म वहबी था, इल्म लदुन्नी था। अल्लाह ताला ने वो इल्म अता किया था। जब अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है तो ये दुनियावी दर्जगाह के मोहताज नहीं थे। और किसी भी रिवायत में नहीं मिलता है कि हमारे इमामों में से कोई भी इमाम किसी के पास पढ़ने गया, किसी के सामने ज़ानु अदब तय किया, किसी भी रिवायत में नहीं मिलता है। तो अब ये जो इल्म था गहवारे में, आपने क्या कहा कि जो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, जो तुमने नाम रखा है, वो नाम अल्लाह को पसंद नहीं है, बदल दो। ये कहाँ से इल्म आया? वही जो अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, जो इल्म लदुन्नी था।
اور اس روایت سے دوسری چیز جو ملتی ہے، دوسری چیز یہ ملتی ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں۔ فیشن میں اس طرح کے نام لیتے ہیں جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا نام رکھیں، ایسا نام رکھیں جو اللہ کو پسند ہو۔ تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راوی ہیں عبداللہ ابن مسلم کے ہیں، اور مسلم محمد ابن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں مدینہ پہنچے۔ مدینے میں جب مدینہ پہنچے تو ابن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے جناب ابو حنیفہ سے یہ کہا کہ یہاں پر علماء اہل بیت میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور چل کر کے کچھ علمی فائدہ حاصل کرتے ہیں، لہذا یہ دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے در دولت پر آئے۔ جب وہاں پہنچے تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، علماء شیعہ وہاں پر موجود تھے، چھٹے امام سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھی وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اس بھیڑ میں، یہ بھی دونوں موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک 5 سال کا بچہ آیا، جتنے علماء شیعہ تھے، جتنی بزرگ ہستیاں تھیں، اس بچے کے احترام میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، اس بچے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابو حنیفہ نے سوال کیا ابن مسلم سے کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس وقت کیا کہا یہ چھٹے امام کے فرزند موسیٰ کاظم ہے۔ سوچو کہ سنا تو سنتے ہی یہ کہا کہ ابھی ہم اس لڑکے کو، اس بچے کو اس کے چاہنے والوں کے سامنے ذلیل کرتا ہوں، رسوا کرتا ہوں۔ یہ دیکھا نا کہ سارے جتنے چاہنے والے تھے 5 سال کے بچے کے لیے احترام میں، تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور اس نے یہ کہا کہ میں ابھی سے رسوا کرتا ہوں، اس کے چاہنے والوں کے سامنے ذلیل کرتا ہوں۔ تو اس وقت محمد ابن مسلم نے کہا تمہاری مجال کہ تم ان کو رسوا کرو، تمہاری ہستی کہ تم انہیں ذلیل کرو۔ اس وقت ابو حنیفہ نے قسم کھا کے کہا خدا کی قسم میں ابھی ان کو شرمندہ کروں گا، اور یہ کہہ کے آگے بڑھا اور پڑھ کر کے 7ویں امام سے جو 5 سال کے تھے پڑھ کر کے ایسا سوال کیا کہ سوچا تھا میں ایسا سوال کروں گا امام شرمندہ ہو جائیں گے، اس حساب سے سوچا تھا کہ میں ان کو رسوا کر دوں گا۔ پڑھ کر کے ایسا سوال کیا کوئی مسافر، تو جو رکھیے گا، کوئی مسافر آپ کے شہر میں آئے، رفع حاجت کی ضرورت محسوس کرے تو کہاں جائے؟ سوچا کہ توجہ ہو رہے ہیں رفع حاجت سے مراد کیا ہے؟ سوچا کہ ایسا سوال کریں گے امام شرمندہ ہو جائیں گے، کبھی ہوتا ہے نا اس طرح سے سوال کر لیا جائے تو انسان جواب نہیں دے پاتا ہے۔ جو امام کے مقابل میں تھے نا، جو امام کے مخالفین تھے، ان کی فکر بس یہیں تک تھی۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، مولا نے بھی خطبہ ششقیہ میں فرمایا ہے کہ قوم کا تیسرا کھڑا ہوا جس کے درمیان اپنے چارے اور سردین کے درمیان میں کھڑا تھا، اور مال خدا کو یقسمون مال اللہ خزمت الابل نبتۃ الربی، مال خدا کو، بیت المال کو اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جیسے فصل بہار میں اونٹ ہریالی کو چرتا ہے۔ چارے اور اپنے گوبر کے درمیان میں نہج البلاغہ دیکھیے، خطبہ ششقیہ ہے، 3 نمبر کا خطبہ ہے، اس میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو اہل بیت کے مخالفین تھے ان کی فکری پرواز بس اتنی ہی تھی، لہذا اس کو ایسا علمی کوئی سوال کرنا تھا، لیکن اس نے کیا پوچھا، کیا سوال کیا؟ قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو تمہارے شہر میں وہ کہاں جائے مسافر؟ اللہ اکبر۔
جو جس کے پاس علم لدنی ہو اسے کوئی دوسرا زیر نہیں کر سکتا ہے، رسوا نہیں کر سکتا ہے، شرمندہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام نے فرمایا، اس کے لیے سوال کیا مسافر کے لیے، امام نے فرمایا نہروں کے کنارے، پھلدار درختوں کے نیچے، اور مسافر جہاں پر جن جگہوں پر ٹھہرتے ہیں یا شاہراہوں کے علاوہ ان سے بچ کر کے رو بقبلہ، پشت بقبلہ اور لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر کے مسافر جہاں چاہے بیٹھ جائے۔ شاید بات واضح نہیں ہوئی، ایک جملے میں امام نے سب کچھ سمجھا دیا۔ یعنی نہروں کے کنارے جہاں سے لوگ پانی لیتے ہوں، قضائے حاجت کے لیے کوئی نہ بیٹھے، جو پھلدار درخت ہے پھلدار درختوں کے نیچے بھی نہ بیٹھے، اور جو عام راستے ہیں شاہراہیں ہیں وہاں پہ بھی نہ جائے۔ اور ایک جملہ اور بھی کہا تھا، مسجد کے دروازے اور مسجد کے صحن میں بھی نہیں، اور رو بقبلہ، پشت بقبلہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کچھ اس طرح سے جو فلیٹ بکتے ہیں یا دوسرے لوگ بناتے ہیں، اس کے اندر لیٹرنگ ایسی ہوتی ہے کہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہوتی، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت کے وقت نہیں بیٹھ سکتے، حرام ہے یہ۔ اور جو چیزیں آئی ہو مکروہ ہے، پھلدار درخت کے نیچے بیٹھنا یا اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن رو بقبلہ، پشت بقبلہ یہ بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ ساتویں امام نے فرمایا لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر جہاں چاہے بیٹھے۔ لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر کے یعنی قضاء حاجت کے لیے جائے، کوئی نامحرم یا کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر۔ تو امام نے ایک جملے میں جواب دے دیا، وہ حیران رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ اس نے سوال کیا، دوسرا سوال کیا۔ کیا دوسرا سوال کیا؟ کہ یہ بتائیے کہ گناہ کی قدرت کہاں سے آتی؟ گناہ جو انسان کرتا ہے یہ گناہ کس کی جانب سے ہے؟ گناہ کے بارے میں سوال کیا تو امام نے کہا، بچے ہیں، چھوٹے ہیں ساتوں امام، گناہ کے بارے میں فرماتے ہیں تین حال سے خارج نہیں ہے، تین حالت سے باہر نہیں ہے۔ یا تو اللہ گناہ کراتا ہے بندے سے، اللہ گناہ کراتا ہے بندے سے۔ جب اللہ گناہ کرائے گا بندے سے تو امام فرماتے ہیں اب اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ بندے کو سزا دے، کیونکہ وہ فاعل خود ہے، اللہ نے کرایا ہے، لہذا اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ بندے کو سزا دے، چونکہ اللہ عادل ہے۔ جب اس نے گناہ خود کرایا ہے اور یعنی اللہ خود گناہ کرائے اس کے بعد بندے کو سزا دے تو اللہ کی عدالت کہاں رہ گئی؟ اللہ کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد امام نے کہا یا گناہ دونوں کی شرکت سے انجام پاتا ہے، یعنی اللہ بھی شریک ہے اور بندہ بھی شریک ہے، دونوں کی شرکت سے گناہ انجام پاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں شریک قوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شریک کمزور کو سزا دے، عذاب دے، کیونکہ اللہ بھی شریک ہے نا، اور اللہ شریک قوی ہے۔ امام نے فرمایا شریک قوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شریک کمزور کو سزا دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تیسری حالت یہ، تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے گناہ کرے اور جس میں اللہ کو کوئی دخل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کو اختیار ہے اپنے بندے کو سزا دے یا اپنے بندے کو بخش دے۔ جب امام نے یہ جواب دیا تو اس وقت ابو حنیفہ حیران رہ گیا، ساکت کھڑا رہا۔ تو اس وقت محمد ابن مسلم نے ابو حنیفہ سے کہا، اے ابو حنیفہ، ہم نے تم سے کہا نہیں تھا خاندان رسالت کے بچوں کو چھیڑو نہیں؟ یہ بچے نہیں ہیں، ابھی میں نے جملہ استعمال کیا نا، اہل بیت میں سے ہیں، من اہل بیت، اہل بیت میں سے ہیں کہ جنہیں علم بھرایا گیا ہے۔ چھٹے امام کے فرزند امام جعفر
صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر میں زور اسی لیے دے رہا ہوں چونکہ ایک فرقہ آپ کو امام نہیں مانتا، بلکہ دو فرقہ، فتحیہ مذہب جو ہے وہ بھی نہیں مانتے، اور جو فرقہ اسماعیلیہ ہے، جبکہ چھٹے امام نے واضح کر دیا تھا آپ کی زندگی ہی میں آپ کے فرزند اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام نے بتایا تھا جب جنازہ اسماعیل کا جا رہا تھا، کئی بار منہ کھول کر کے بتایا تھا، اور کہتے تھے اپنے چاہنے والوں سے یہ کون ہے؟ کہتے تھے آپ کا بیٹا اسماعیل ہے، کیا ہوا؟ انتقال ہوگا۔ کس لیے امام بتا رہے تھے چھٹے امام؟ وہ اسی لیے تاکہ جانے یہ میرا بیٹا انتقال کر گیا جو کہ امام نہیں تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، اور چھٹے امام کی خدمت میں اس وقت آپ کے صاحبزادے اسماعیل موجود تھے۔ اسماعیل موجود تھے۔ میں نے چھٹے امام سے زمین پر حجت خدا کے متعلق سوال کیا، زمین پر حجت خدا کے متعلق سوال کیا، امام نے مجھے جواب دیا، لیکن اس وقت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے کہا، پدر بزرگوار آپ ان کے سوال کو سمجھے نہیں۔ جو ہے کیا کہا اسماعیل نے؟ کس سے کہا؟ چھٹے امام سے۔ اے پدر بزرگوار آپ ان کے سوال کو سمجھے نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے ناگوار گزرا کہ اپنے والد سے، چھٹے امام سے، ان کے فرزند اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں، اے پدر بزرگوار آپ سوال سمجھے نہیں۔ ارے یہ تو وہ ہے کہ سائل سوال بھی نہیں کرتا، صرف سوچ کر کے آتا تھا اور جواب دے دیتے تھے۔ کیسے ممکن ہے سائل پوچھے اور امام اس کا سوال سمجھ نہ سکے؟ لہذا چونکہ راوی کا کہنا ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا چھٹے امام کے بعد امام اسماعیل ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے پھر چھٹے امام اپنے فرزند اسماعیل کی طرف آپ نے رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد آپ نے کہا، اے اسماعیل میں نے تم سے بارہا کہا ہے کہ میرے پاس آ کر کے بیٹھا کرو تاکہ کچھ علم حاصل کر لو، ایسی نامناسب باتیں نہ کرو۔ توجہ رہے، چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ میرے پاس، کس سے کہا؟ اسماعیل سے، کہ میرے پاس آ کے بیٹھا کرو اور کچھ علم حاصل کر لو تاکہ ایسی نامناسب باتیں نہ کرو۔ راوی کہتا ہے اسماعیل سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے۔ چھٹے امام بھی اٹھے اپنی جگہ سے، حجرے میں گئے، اور پھر کہا، پھر یعنی جب جا رہے تھے مجھ سے کہہ کے گئے تھے یہیں پہ رہنا۔ امام حجرے میں گئے، اور حجرے میں جانے کے بعد راوی کا بیان ہے چھٹے امام نے مجھے بلایا، حجرے کے اندر بلایا اور مجھ سے کہا بیٹھو۔ میں حجرے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم جو کہ بچے تھے، کم سن تھے، تشریف لے آئے۔ راوی کہتا ہے چھٹے امام نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنی گود میں یا اپنے بغل بٹھایا، اور پھر اس کے بعد چونکہ چھٹے امام سمجھ گئے نا کہ راوی کس کو میرے بعد امام سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کے ازالہ کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے کہ میرے بعد اسماعیل امام نہیں ہے، کیا کہا کہ راوی سے کہا، میں اپنے اس فرزند میں وہ بات پاتا ہوں جو جناب یعقوب جناب یوسف کے اندر پاتے تھے۔ جناب یعقوب نبی، جناب یعقوب جو جناب یوسف کے اندر پا رہے تھے، وہی چیز، وہی بات میں اپنے اس فرزند کے اندر پا رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا مولا اور توضیح کیجئے اور وضاحت کیجئے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا میرے اہل بیت میں اس بچے جیسا کوئی نہیں ہے، اس وقت کے لحاظ سے میرے اہل بیت میں اس بچے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ راوی کہتا میں نے عرض کی مولا
اور توضیح کیجئے اور وضاحت کیجئے۔ تو اس وقت چھٹے امام نے فرمایا وہ بات جو میرے والد محترم میرے اندر پاتے تھے، میرے اندر دیکھتے تھے، وہی چیز، وہی کیفیت، وہی بات میں اپنے اس فرزند کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ پھر راوی کہتا ہے میں نے عرض کی مولا اور توضیح کیجئے، مولا اور وضاحت کیجئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے میرے والد بزرگوار جب دعا کرتے تھے آمین کہنے کے لیے، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کہ میں آمین کہوں، مجھے اپنی داہنی طرف بٹھاتے تھے، اسی طرح سے میں بھی جب دعا کرتا ہوں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اس فرزند کو اپنی دائیں طرف بٹھاتا ہوں۔ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آمین بھی امام کی دعا پہ جو آمین کہے اور اللہ دعا کو قبول کرے وہ امام ہی ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، چونکہ راوی نے کہا مولا اور توضیح کیجئے، تو امام نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے جو علوم و اسرار مجھے تعلیم دیے تھے وہ علوم و اسرار میں نے اپنے اس فرزند کو تعلیم دے دیے، عطا کر دیے ہیں۔ پھر راوی نے کہا مولا اور توضیح کیجئے اور وضاحت کیجئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا امیر المومنین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی جتنی کتابیں بطور امانت تمام کتابوں کے لیے جس طرح سے میرے والد نے مجھے امانت دار بنایا تھا، ان تمام کتابوں کے لیے میں نے اپنے اس فرزند کو امانت دار بنا دیا ہے۔ کس کی کتابیں لکھی ہوئی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں۔ اور پھر اس کے بعد جب پھر کہا راوی نے اور وضاحت کیجئے، تو امام نے کہا اٹھو اور اٹھ کر کے سلام کرو، یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں۔ راوی کا کہنا ہے میں نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، امام کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور میں نے عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، میں سمجھ رہا تھا ابھی بہت وقت باقی ہے، گھڑی سامنے نہیں تھی، دیکھا تو پتہ چل رہا ہے کہ 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے۔ ہمارا ہر امام علم لدنی کا مالک تھا، افضل کائنات تھا، کائنات میں ہر فرد بشر سے امام کے لیے بچہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، یعنی یہ بچہ ہونا یہ نقص نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا کیا یہ کہتے ہوئے علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ آیت اللہ وحید خراسانی ایک تقریر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو آدم کو دیا تھا ہمارے ائمہ کو، وہ آدم کا علم بچپن میں عطا کیا۔ تمام وہ علم جو آدم کو تھا اور دیگر انبیاء کو تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اماموں کو بچپن میں عطا کیا ہے۔ ہمارا ہر امام، بات کو سمیٹ رہا ہوں، عالم الناس تھا، ہر امام ازہد الناس تھا، لیکن ہمارے 5 اماموں کے لیے ملتا ہے کہ 5 اماموں کو موقع ملا کہ جنہوں نے علوم آل محمد کو نشر کیا۔ وہ 5 امام کون ہیں؟ مولا کائنات امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام۔ ہمارے ان 5 اماموں کو موقع ملا کہ جنہوں نے علوم کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ ہمارا یہ 7واں امام جس کا لقب باب الحوائج،
آپ آمادہ ہو گئے ہیں رونے کے لیے۔ ہمارے اس امام کے لیے جو جملہ مقتل میں ملتا ہے کہ ہمارے اس امام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا، لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو منتقل کیا گیا۔ نبی کے روضے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید نے گرفتار کرایا۔ جب آپ کو گرفتار کرایا چاہنے والے موجود تھے، گرفتار کرا کے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ڈالی تھی، چاہنے والے تڑپ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اور ہارون رشید نے لعنت اللہ علیہ نے ساتویں امام کو گرفتار کرا کے 2 محملیں تیار کرائیں اور ایک محمل کو بصرہ بھیجا اور دوسری محمل کو بغداد کی طرف روانہ کیا، تاکہ شیعوں کو، چاہنے والوں کو پتہ نہ چل سکے کہ بصرہ بھیجا ہے امام کو یا بغداد بھیجا ہے، لیکن امام کو بصرہ بھیجا تھا۔ امام کو بصرہ بھیجا تھا کس کے قید خانے میں؟ عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانقی کے قید خانے میں بھیجا امام کو۔ امام عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں 1 سال تک رہے۔ امام جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو امام قید خانے میں پہنچ کر کے خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے حمد کر رہے ہیں کہ اے میرے معبود، اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک، اے میرے معبود تو جانتا ہے میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، عبادت کے لیے مجھے خلوت عطا کر دے، عبادت کے لیے خلوت عطا کر دے۔ امام قید خانے میں خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے مناجات کر رہے، اے میرے معبود، میں نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی اور تو نے مجھے خلوت عطا کی کر دی ہے، اللہم قد فعلت فلک الحمد، اے میرے معبود تو نے ایسا کیا ہے، حمد تیرے لیے ہے۔ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں امام کو لے جایا گیا، لیکن امام جس قید خانے میں بھی پہنچتے تھے، زندان بان آپ کی عظمت کو دیکھ کر کے، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کے، کیونکہ امام کی جو شخصیت تھی، امام بے حد نورانی تھے، امام بے حد با اخلاق تھے، امام کی جو عظمت تھی اس عظمت کے سامنے زندان بان ہارون رشید سے کہتا تھا کہ اب میں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکوں گا۔ جب عیسیٰ بن جعفر نے دیکھا امام کی عبادت کو، امام کی دعا کو، امام کی مناجات کو، تو عیسیٰ بن جعفر نے ہارون کے پاس خط لکھا کہ میں اب اس سے زیادہ 1 سال تک تھی، روایتوں میں ہے مختلف ہے لیکن 14 سال تک کے لیے ہے کہ امام کو 14 سال تک مختلف قید خانوں میں رکھا ہے۔ 14 سال معمولی نہیں ہوتے ہیں، جو مرزا دبیر نے کہا ہے مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، 14 سال قید خانے کی زندگی۔ لکھا ہارون کو کہ کسی کو بھیج کر کے موسیٰ بن جعفر کو بلا لو ورنہ میں آزاد کر دوں گا۔ لہٰذا ہارون نے فضل بن ربیع جو وزیر تھا ہارون کا، فضل بن ربیع جو بغداد میں تھا، اس سے کہا کہ تم موسیٰ بن جعفر کو اپنی تحویل میں لے لو۔ لہٰذا فضل بن ربیع نے لیا اور اپنے قید خانے میں رکھا۔ لمبے عرصے تک امام فضل بن ربیع کے قید خانے میں تھے۔ ہارون رشید کی طرف سے ایک مرتبہ حکم آیا کہ موسیٰ بن جعفر کو قتل کر دو۔ موسیٰ بن جعفر کو قتل
قتل کر دو. فضل بن ربی نے انکار کیا کہ نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، مجھے معاف رکھو. جب فضل بن ربی نے انکار کیا تو پھر ہارون نے فضل بن یحییٰ برمکی سے یہ کہا کہ فضل بن ربی سے موسیٰ بن جعفر کو تم لے لو اور اپنے قید خانے میں رکھو. فضل بن یحییٰ برمکی نے بھی اپنے قید خانے میں رکھا. اس نے پہلے امام پر سختیاں کی، لیکن جب امام کی عبادت کو دیکھا، امام کی مناجات کو دیکھا، تو اس نے بھی امام کے ساتھ نرمی کرنا شروع کر دی. پھر بعد میں اس کے پاس بھی جب ہارون رشید کی طرف سے خط آیا کہ موسیٰ بن جعفر کو قتل کر دو، اس نے بھی انکار کیا. جب اس نے بھی امام کو قتل کرنے سے انکار کیا تو ہارون نے امام کو سندھی بن شاہق کے قید خانے میں ڈلوا دیا. اللہ اکبر! یہ قید خانہ نہیں تھا بلکہ کنواں تھا. امام کو سندھی بن شاہق کے قید خانے میں رکھا. امام کے لیے نہایت ہی سخت تھا سندھی بن شاہق کا قید خانہ. اسی لیے تو جو آپ کی صلوات ہے اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے السلام علی المعذب فی قعر السجون. میرا سلام ہو میرے اس امام مظلوم پر جس پر ظلم و ستم کیا گیا قید خانوں کی تہ میں. فی قعر السجون، جس امام پر، جس ہمارے مظلوم پر قید خانوں میں ظلم و ستم کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ فی ظلم المتامیر، اور گڑھوں کی تاریکیوں میں. جو ظلم یعنی تاریکی، متامیر متمورہ کی جمع ہے. متمورہ کس گڑھے کو کہتے ہیں یہ سمجھیے. اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت پر مصائب پہ گریہ کیجیے. لکھا ہے یہ جو گڑھا تھا، متمورہ یعنی گڑھا نہیں بلکہ کنواں، لکھا ہے تقریباً 35-40 زینوں کے بعد یہ گڑھا تھا. 35-40 زینوں کے بعد یہ گڑھا تھا. سندھی بن شاہق ملعون نے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رکھا. اسی لیے السلام علی المعذب فی قعر السجون وظلم المتامیر. میرا سلام ہو اس امام مظلوم پر جسے قید خانوں میں، جس پر ظلم و ستم کیا گیا اور تاریک گڑھے میں ظلم و ستم کیا گیا. معذب کی لفظ یعنی جس کو سزا دی جائے، جس کو شکنجہ دیا جائے، جس کو ٹارچر کیا جائے، معذب ہے. ملتا ہے یہ ملعون سندھی بن شاہق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تازیانہ لے کر کے آتا تھا، جسم سے لباس اتار کر امام پہ تازیانے مارتا تھا. اور یہی نہیں ہے بلکہ اس میں جو جملہ آیا ہے اس صلوات کے اندر، اس صلوات میں یہ جملہ بھی ہے وثاق المرزوز بحلق القیود. یہ ہمارا وہ امام ہے جس کی پنڈلیاں زنجیروں کے حلقوں کی وجہ سے چور چور ہو چکی تھی. وثاق المرزوز ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ جس کی پنڈلیاں زنجیروں کی وجہ سے زخمی تھی. نہیں، یہاں پہ جو لفظ ہے مرزوز، رزہ کہتے ہیں کسی چیز کو کوٹنے کو. مرزوز ہمارے اس امام کی پنڈلیاں کوٹی گئی تھی، یعنی چور چور ہو چکی تھی. چور ہو چکی تھی. ایک خطیب نے بیان کیا، ایرانی خطیب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو زیارت میں جملہ آیا ہے وثاق المرزوز، وہ امام کی جس کی پنڈلیاں چور چور تھی. وہ خطیب بیان کرتے ہیں کہ زنجیروں کا تعلق کھال اور گوشت سے ہوتا ہے، کہ زنجیریں کھال میں اور گوشت میں پیوست ہو جاتی ہیں، زنجیروں سے ہڈیاں نہیں ٹوٹتی ہیں. یہاں پر جو زیارت میں یہ جملہ ہے امام کی پیر کی ہڈیاں چور چور ہو چکی
کی پنڈلیوں کو اس ظالم نے چور چور کر دیا تھا، زنجیروں سے چور چور نہیں ہوئی تھی۔ یعنی امام کے پیر، تو جسے کہا جاتا ہے نا محاورے میں، ہم آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا پیر توڑ کر کے تمہیں بٹھا دیں گے، یہ جملہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اس ظالم نے، سندھی بن شاہد نے امام کے پیر کو توڑ دیا تھا تاکہ امام قید خانے سے باہر نہ جا سکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام پر ایسا ظلم ہوا، 40 دنوں کے بعد امام کو ٹھہرایا گیا کہ امام صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے، پانی کی نمی تھی، رطوبت تھی، اور ایک روایت میں ملا کہ ظالم نے امام کا آدھا جسم زمین میں گاڑ رکھا تھا، یعنی امام کو گویا اس قید خانے میں زندہ درگور کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ تبھی تو جب ایک چاہنے والا امام سے ملاقات کے لیے آیا تھا، زندان بان نے کہا، بس آخری جملے ہیں، زندان بان نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ ملاقات کراؤں، لیکن تم آئے ہو تو اپنے امام کی زیارت کر لو۔ اوپر جو روشن دان کھول رکھا تھا، زندان بان نے امام کی خاطر نہیں، ورنہ متمورہ کی جو وضاحت کی ہے وہ گڑھا جو 35-40 سیڑھیوں کے بعد، سینے کے بعد تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا جاتا تھا۔ اس روشن دان سے کہا، دیکھو تمہارے امام ہیں، زیارت کر لو۔ چاہنے والا دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، امام کہاں ہے اس کے اندر؟ کہا غور سے دیکھو۔ جب چاہنے والے نے غور سے دیکھا، ایک سفید کپڑا نظر آیا، کہا وہی تمہارے امام ہے۔ ارے امام ظلم و ستم کی وجہ سے اس قدر نہیں فلاغر ہو گئے تھے کہ ایک کپڑے کی مانند تھے، بس گریہ کر لیجئے۔ جب انسان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، امام اس قدر نہیں فلاغر ہو گئے تھے۔ آپ کے اندر آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی صفت موجود ہے۔ آپ میں چونکہ جب آپ کو بخار آتا تھا، ملتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ظرف میں پانی لے کر کے آواز دیتے تھے، یا اماں یا فاطمہ الزہرا، اے میرے مادر گرامی، اے فاطمہ زہرا۔ ساتویں امام میں آپ کی جدہ ماجدہ کی صحیح سیرت موجود تھی۔ وہ کون سی سیرت تھی؟ ارے مقتل میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے فاطمہ کو نہیں دفن کیا تھا۔ ارے ظلم و ستم کی وجہ سے فاطمہ پہ جو ظلم و ستم ہوا تھا، فاطمہ اتنی نہیں فلاغر ہو گئی تھی۔ مقتل میں یہ جملہ آیا ہے، کانت کل خیال، فاطمہ ایک سائے کی مانند تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، علی نے فاطمہ کو نہیں دفن کیا تھا بلکہ فاطمہ کے سائے کو دفن کیا تھا۔ فاطمہ اس قدر نہیں فلاغر و کمزور ہو چکی تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، کیوں نہ فاطمہ اتنا نہیں فلاغر ہو جائے، ارے کسی کے ہاتھ کی انگلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اسے قرار نہیں آتا۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پہلی روایت کو لیتے ہیں کہ 75 دنوں کے بعد، نبی کی رحلت کے 75 دنوں کے بعد فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی، نبی کی رحلت کے 3 دن کے بعد خانہ سیدہ پہ حملہ کیا تھا اور فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، فاطمہ زہرا کی پسلیاں 72 دنوں تک ٹوٹی رہی۔ اور دوسری روایت لیتے ہیں 95 دن والی، تو فاطمہ زہرا کی 92 دنوں تک پسلیاں ٹوٹی رہی۔ آئے فاطمہ، تبھی یہ مرثیہ پڑھ رہی تھی، سبت علیہ مصائب۔ ایک روایت میں ملا امام حسن علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ میری جدہ ماجدہ آخری وقت میں لیٹتی نہیں تھی، دیوار سے ٹیک دے کر کے اور اپنا سر اپنے زانو پر رکھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ پانچواں
امام نے بیان فرمایا تو اس وقت چاہنے والوں نے کہا آپ کی جدہ ماجدہ کیوں نہیں سوتی تھی؟ بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رات کو اٹھتا تھا دیکھتا تھا میری مادر گرامی دیوار سے ٹیک دیے ہوئے اپنے سر کو زانوں پہ رکھے ہوئے بیٹھی ہے، کیوں نہیں سوتی تھی؟ ارے فاطمہ زہرا جب لیٹتی تھی دائیں کروٹ درد بازو کی وجہ سے ظالم نے جو تازیانے سے مارا تھا سو نہیں پاتی تھی، بائیں طرف لیٹتی تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور جب ضد لیٹتی تھی ہائے جو سینے میں کیل چبھی ہوئی تھی دم گھٹنے لگتا تھا، فاطمہ زہرا بیٹھ جاتی تھی۔ تبھی تو چھٹے امام نے فرمایا اے مفضل تمہیں معلوم ہے اس کیل نے میری جدہ ماجدہ کے سینے میں کیا کیا تھا؟ ہائے میری جدہ ماجدہ جب سانس لیتی تھی تازہ خون ٹپکنے لگتا تھا۔